صفا سے مروہ یہ ایک ہے، مروہ سے صفا یہ دو ہے، کہ نہیں کہ دو لگائے پھر ایک ہے۔ ہمارے ایک بزرگ نے 14 چکر لگائے، تو ان کے ساتھ ایک عوام تھا جہانگیرے کا۔ یارا ہم نے سنا ہے جب عالم دین کسی کے ساتھ ہو تو آسانی ہوتی ہے۔ یارا ہمارے ساتھ وہ فلاں مولانا صاحب فاضل دیوبند نہیں ہے، انہوں نے مجھ سے 15 چکر لگوائے، بڑے کما۔ میں جیتا تو بولے لگو یار مانی ارشیو میں چلا دو توبہ اے توبہ۔ اور مناسک میں ضرور غلطی ہوتی ہے، ضرور۔ کہتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ سے وہاں غلطی ہو گئی، تو کسی نے ان کو کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو حنفی آدمی ہے، اور یہ کہا میں کیا کروں، کہا آپ اس طرح کریں گا۔ کس نے لکھا ہے؟ کہا ملا علی قاری نے مناسک میں لکھا ہے، خود ملا علی قاری ہے۔ توبہ۔ سن 83 میں یوم عرفہ کو جمعہ پڑ گیا تھا نا، حج اکبر تھا۔ استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن نے مجھ سے کہا لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جمعہ پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ المنا یتمثل فی الموسم۔ میں نے کہا یہ منا نہیں ہے، یہ عرفات ہے، وہ صرف منا کے لیے۔ اچھا عرفات ہے، مقام عرفات میں کھڑے تھے اور بھول گئے۔ آئی سوال۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان بی بی نے 7 چکر لگائے، آ کے دیکھا تو جبریل نے آ کے پر مارا اور پانی نکلا۔ ایک بزرگ ہے ہمارے، ہم تو ولی کامل کہتے ہیں اس کو، لیکن روایتیں بہت ہی کمزور سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام نے پیر ہلائے تو وہاں پر پانی گئے۔ میں نے کہا مت کرو یہ فضول باتیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ بخاری مسلم ترمذی بھری پڑی ہے کہ جبریل نے آ کے پر مارا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کوئی 10 مہینے کا بچہ تھوڑا ہی تھا، تو نوجوان ہے پورا۔ حضرت اسحاق کے ساتھ لڑتے تھے تو حکم آیا کہ ان کو وہاں لے جاؤ۔ عوام میں مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل نے پیر ہلائے تو وہاں زمزم۔ بالکل جھوٹا واقعہ، بے بنیاد، لا حاصل، علماء کی شان کے لائق نہیں کہ زبان پر لائے۔ صحیح روایت بخاری میں سینکڑوں آئی ہے کہ جو ہے نا ضرب جبریل جناحہ، جبریل نے پر مارا آ کے اور زمین سے پانی ابلایا۔ حضرت ہاجر نے کہا زم زم، یعنی تھم تھم، رک جا۔ حدیث میں ہے لو لم تقل زم زم، اگر بی بی نہ روکتی پانی کو، لسقن لشربن الناس وهم فی بیوتہم، لوگ گھروں میں بیٹھ کر کے زمزم پیتے۔ اور دنیا میں ایک فقیر و گناہگار ایسا بھی ہے کہ جو سفرن حضرن 7-8 سال سے اپنے بعض نیک دوستوں کی برکت سے ہم وقت زمزم پی رہا۔ الحمدللہ۔ شاید بی بی کے نام پر میں غیرت کر کے تصحیح کرتا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ نے میرے لیے زمزم آسان فرمایا ہے۔ عمرے سے بہت سارا زمزم لا رہا تھا۔ ایک عرب ایئرپورٹ پر مجھے کہتا ہے انت شیخ زرولی؟ ماشاء اللہ، الناس یاتون عندک بزمزم وانا یذر انصرهم لنا الدعاء۔ کہا آپ کے لیے یہاں سے مستقل زمزم منظور ہو چکا ہے، جاتا ہے، ہم بھی اس میں زمزم ملا کے آپ کو بھیج رہے ہیں تاکہ ہم بھی آپ کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو گل گلزار فرمائے، جس کو جس سے بھی کوئی خیر پہنچے۔ عہد اقدس میں دیکھا گیا تھا کہ مشرکین نے اس میں بت رکھے ہوئے تھے، مشلل وغیرہ کے۔ آپ نے جب مکہ فتح کیا، حکم دے دیا تو یہاں سے بھی بت پٹکے گئے، پھینکے گئے، اور پھر صفا اور مروہ کی عزت سابقہ بحال ہو گئی۔ چونکہ مائی ہاجر جب درمیان میں آتی تو خیال آتا کہ اسماعیل کو کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے، اکیلے بیٹھا ہے، بچہ ہے، تو وہ دوڑتی۔ جب اس مقام پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حق تعالیٰ نے کہا ایک پیاری بندی، ایک نبی کی ماں اور ایک نبی کی بیوی یہاں غموں سے دوڑی تھی، اے میرے محمد آپ بھی دوڑ کے دکھائے۔ اور عجیب بات ہے، سنت عورت کی ہے مگر ہماری امت کی عورتیں نہیں دوڑے گی۔ داد ابراہیم د مور سنت دک پوئی گی، سڑی با پکس غلی مگر خزی منی کی گی، زمان شیروں نے دی بدے گی۔ ٹول احکام میں پختوں کے نظم کڑی، داد اسماعیل د مور سنت دک پوئی گی، سڑی با پکس غلی مگر خزی منی کی گی۔ بی بی کی سنت ہے
مگر شریعت میں عورتوں کا حجاب اتنا ضروری ہے کہ ہماری امت کی کسی عورت کو اجازت نہیں. ہاں حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کو بھی اجازت نہیں ملی. جب یہاں پہنچی تو عورتیں اپنے عام رفتار سے عام طریقے سے چلے گی، میلین اخضرین کے درمیان بھی دوڑے گی نہیں. اس سے اندازہ لگائے کہ عورت کی عزت و عفت اسلام میں کتنا زیادہ ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے. شاعر جمع شعیرہ کی. شعیرہ دیکھ کر اس سے ایک حقیقت سمجھ آتی ہے. آپ نوٹ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پاکستان کا سکہ ہے، ریال دیکھتے ہیں سعودی عرب کا ہے. یہ جو روڈ جاتا ہے نا حیدرآباد کی طرف، اس پر جگہ جگہ نشان لگے ہیں. حیدرآباد 110 میل، حیدرآباد 105 میل. یہ شاعر الطریق کہلاتے ہیں. فتاوی بزازیہ میں ہے کہ لحیہ داڑھی یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے. اگر کسی نے کسی کی داڑھی کاٹ دی تو اس کو اجازت دی جائے گی کہ اس کا کان، ناک، ہاتھ، پیر کوئی ایک عضو کاٹ دے. اور جو خود ہمیشہ کٹوا رہا ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا فرمائے. شاہ ولی اللہ محدث نے حجت اللہ میں لکھا ہے شاعر اللہ 4 ہے: رسول اللہ، کتب اللہ، کعبۃ اللہ، مساجد اللہ. ادھر سے لے لو. کعبۃ اللہ 1، رسول اللہ 2، کتب اللہ 3، مساجد اللہ 4. یعنی یہ اساس و شاعر ہے. بے شک صفا اور مروہ خدا تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت واعتمر، پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی وبال نہیں ہے اس پر کہ وہ چکر لگا لے اس کے درمیان. یہ وبال کا ذکر اس لیے ہوا کہ بوجہ سابقہ جہل میں وہاں بت رکھنے کے لوگوں کو اشکال تھا، تو دفع اشکال کے لیے فرمائے کوئی اشکال کی بات نہیں. یہ نہیں کہ اس کا ثواب نہیں، بلکہ الگ تحقیق حنفیہ کے نزدیک حج کے ساتھ عمرہ سنت موقدہ ہے، اور ویسے بھی سنت بحکم واجب کے ہیں. ایفا ضروری ہے جب احرام ہو جائے. اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک حج کے ساتھ عمرہ فرض ہے. وہ واتم الحج والعمرۃ للہ سے بھی استدلال کرتے ہیں. ہمارے نزدیک اقتران فی النظم، اقتران فی الحکم کو مستلزم نہیں ہے، اور یہ وجوہ فاسدہ میں سے اصول کے اندر. ومن تطوع خیرا، اور جس نے نیکی کا کام کیا بھلے میں سے، یعنی حج ایک تو فرض ہے زیادہ کر لیا، عمرے میں ایک طواف تو ہے ہی اور کرنے پڑیں گے. فإن اللہ شاکر علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتارا ہے واضح دلیلوں میں سے اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے کتاب میں. اولئک یلعنہم اللہ، ان لوگوں پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی. ویلعنہم اللائنون، اور لعنت کریں گے ان پر لعنت کرنے والے جو حق دین بیان نہیں کرتے. موقع و محل موجود ہے، بیان کی ضرورت ہے، صلاحیت ہے، اور پھر بھی یہ چھپ بیٹھا ہوا ہے. کش شیطان الاخرس، گونگا شیطان. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی اور بیان کرنے لگے. بیان نہ کرنے کا جرم تب وہ معاف ہوگا جب بیان کرنے لگے. فاولئک اتوب علیہم، ان لوگوں کی توبہ قبول کروں گا. وانا التواب الرحیم، اور میں خوب توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہوں. وہ لوگ جو حق چھپاتے ہیں ان کی مذمت پہلے کی، اور جو حق مانتے ہی نہیں ہیں ان کا شر کم ہے، ان کی مذمت بعد میں ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی، کل کائنات کی، تمام لوگوں کی. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ہلکا نہیں ہوگا ان کا عذاب. ولا ہم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی.
سورت کا وہ دعویٰ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم وہ دوبارہ آ گیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تمہارے معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے حاجت روا مگر وہ مہربان اور رحم کرنے والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جو دعائیں مانگی گئی، جو تذکار خیر کے ہوئے، اللہ قبول فرمائے، حق تعالیٰ درس آسان فرمائے اور نشانے پر فرمائے۔ شرکاء و شریکات کو رب العزت خوب فوائد، عقائد اور صحت، حسن اور تمام قسم کے اعمال کی برکت و انوار نصیب فرمائے۔ ہمارے سندھ کے شمس العلوم کرڑے کے بڑے محدث اور عالم مولانا عبد الرحمن صاحب ہمارے محبوب دوست ہیں، وہ بھی آج درس میں شریک ہے۔ ان کی شفقت اور احسان ہے اور اس درس کی سرپرستی ہے، اللہ ان کے درجات عالی فرمائے اور ان کے ادارے کو، آل و اولاد، خاندان کو خوب ترقیات عطا فرمائے اور علمی رسوخ اور اعمال کا حسن، درس و تدریس کی صلاحیت اور ہمت اور صحت اللہ ہمیشہ کار فرما رکھے۔ اور بھی بہت سارے مہمان ہیں، وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، محلے کے لوگ، شہر کے اور ملک بھر دنیا سے ٹیلی فون آتے ہیں دعاؤں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ اللہ اس درس کی برکات پوری کائنات کو نصیب فرمائے۔ اللہ دنیا میں ہدایت پر ثابت قدمی، علم و عمل کے کاموں میں مدد و نصرت و حفاظت، اور آخرت میں اپنی رضا و خوشنودی کی دولت اور جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر۔